السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد بعادت کل ذکر الف الف مرہ۔ یا رب العالمین، اپنے تمام خزانے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور فرما دے، اور پھر کن فرما اور کئی کروڑ گنا زیادہ خزانے پیدا فرما، اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور فرما۔ یا رب العالمین، یہ عمل قیامت تک جاری و ساری فرما دے۔ یا رب اللہ، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب فرما، اتنا قریب فرما کہ بیچ میں دوئی نہ رہے، اور میرے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں اتنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما کہ پیچھے کوئی خزانے کی چابی نہ رہے۔ یا رب العالمین، تو اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ زبان آپ پر پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے صدقے سے عطا فرما جو ہم قیامت تک درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے گدڑ چنگی۔ تو اس کو میں بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ اس کو بنائیں، اور جو نہیں مانتے ان کو کہیں جی پھر یہ خرید لیں ہم سے، تو فور سیل ہے، لینا چاہیں، کیونکہ ہر بندہ حقیقت کو نہیں مانتا، اس کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ میری بات سے ہر بندہ اتفاق کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بٹ جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا دل چاہے مانے، دل چاہے تو، زبردستی والی بات نہیں ہے۔ تو بنانے کا طریقہ پیارے بھائی یہ ہے کہ ایک خرگوش لے لیں اور اس کی کھال اتار لیں، اور اس کی مونچھیں اتار کے محفوظ کر لیں، اور اس کی کھال اتاریں، اور جو اس کی دم ہے اس کی دم 3 انچ تک کمر سے کھال اتارنا شروع کریں، پوری دم کی کھال اتار لیں۔ اب اس کو رکھیں، اور شروع میں جو آخری دم کا حصہ ہے جہاں سے آپ نے اتاری وہاں کیپ بنا ہوتا ہے، ایسے گلائی، تو وہاں سے آپ نے تھوڑا سا چھوڑ کے تقریباً آدھی انچ سے بھی کم چھوڑ کے تو اس کو ٹیپر کاٹیں، تقریباً 3 انچ لمبا، اور آخر تک وہ بالکل سلائی کی طرح باریک ہو جائے۔ یوں کاٹیں، ٹیل سے آدھی انچ چھوڑ کے سیدھا باریک کر دیں، تو وہ جو باریک حصہ ہوگا، وہ جو مونچھوں کے بال آپ رکھیں وہ وہاں رکھنے ہیں، اور کوئی بھی سلائی لے کے، کوئی بھی ٹوتھ پک لے لیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس جو کیل وغیرہ ہو اس کے اوپر رکھ کے اس کو گھمائیں، اور گھمانا اس طریقے سے کہ فر اس کی باہر والی سائڈ پہ ہے اور وہ اندر آ جائے۔ گھماتے رہیں گے تو آخر پہ وہ جا کے کیپ کی طرح بچ جائے گا۔ تو آپ نے زور لگا کے وہ کیپ اس کے اوپر چڑھا دینا ہے، جتنا بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹائٹ کریں، اور بیچ میں سے سلائی یا کیل جس کے اوپر آپ لپیٹ رہے ہیں وہ کوشش کریں باریک ہونی چاہیے، اس کو نکال لیں آرام سے۔ اور پھر آپ نے سپرٹ لینی ہے، اس کو ایک دن سپرٹ میں ڈالنا ہے، اور دوسرے دن اس کو آپ نے نکال کے دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح یہ عمل 10 بار کرنا ہے آپ نے، تو وہ اس میں سے جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب ایک دن سکھا لیں گے، سپریٹ بھی اڑ جائے گی، پھر اس کو آپ نے سرسوں کے تیل میں اس کو ڈال کے تو گھنٹہ 2 گھنٹے رکھیں گے تو وہ خود بخود جتنا اس کو ضرورت ہے وہ لے لے گی۔ اس کے بعد اس کو باہر نکالیں، اس کو ہاتھ سے دبا کے جو فر ہے وہ جو اس سے تیل نچڑ جائے گا، پھر ٹیشو کی مدد سے اس کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے سندور لینا ہے 50 گرام، اس کے اندر اس کو ڈال کے ڈبی کو بند کر کے اچھی طرح ہلائیں۔ جب ہلائیں گے، کھولیں گے تو آپ کی گدڑ کی سنگی وہ بالکل تیار ہیں۔ جیسی مرضی آپ میچ کر لیں، جو آپ کو نیٹ پہ دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ میچ کر لیں، سیم ٹو سیم ہوگی، جو کہ اعلیٰ قسم کی بتائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بنانا چاہیں بنائیں، نہ بنانا چاہیں نہ بنائیں، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے فائدے سننا شروع کریں یا بولا شروع کریں تو یہ ہوائی باتیں، یہ ایسے ہی ہیں۔ اب کہا جائے جی میں آنکھ کھلے تو مجھے خزانہ مل جائے، تو بس یہ ایسی ہی باتیں ہیں۔ توکل تو اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور اگر ہم گدڑ سنگیوں پہ یقین کریں یا جو ہم پتھر پہنتے ہیں ان پہ یقین کریں تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پتھر پہننا ہے تو اس لیے پہننا کہ آپ پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہیں، اور آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی اور اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ فائدہ یہ ہے، جیسے یہ میں نے گرم چادر لی ہوئی ہے، فائدہ ہے آپ پیارے پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے، دستار پہنی، یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے ٹھنڈ سے بچاتی ہے، مجھے گرمی سے بچاتی ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے نبی کے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا۔ پتھر پہنیں گے اسی طرح اس کا بھی فائدہ ملے گا۔ تو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ملنے والا، تو رب کریم پہ یقین کامل کے ساتھ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔